بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 19 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے النعت والمنعوت، دوسرے الفاظ میں الصفۃ والموصوف۔ آپ کسی چیز کی صفت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نیا اسم جوڑیں گے جو اس کے تابع ہوگا۔ کس طرح تابع ہوگا؟ فی المذکر والمؤنث، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر لے کر آئیں گے، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پر کتاب، کتاب مذکر ہے، کتاب جمیل، ٹھیک ہے، کتاب خوبصورت ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غرفۃ جمیلۃ، کمرہ خوبصورت ہے، حدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے۔ تو اس کو ہم موصوف صفت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی ہم کسی کی صفت بیان کرنا چاہیں، مثلا کوئی آدمی ہے، ہم کہتے ہیں رجل شجاع، آدمی بہت بہادر ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مطابقت، آپس میں اتفاق کن کن چیزوں میں ہونا چاہیے صفت اور موصوف میں۔ تو اس میں ایک اور چیز اعراب کی بھی آئے گی، جیسے رجل مرفوع ہے تو شجاع بھی مرفوع ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں رأیت رجلا شجاعا، دیکھو اب دونوں منصوب ہیں۔ اسی طرح مررت برجل شجاع، ٹھیک ہے، رفع نصب جر، یہ آپس میں مطابقت اس کی ضروری ہے۔ جس طرح مذکر مؤنث میں ضروری ہے، اس طرح رفع نصب جر میں بھی ضروری ہے۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النعت ای الصفۃ۔ الامثلہ، ھذا کتاب مفید، یہ مفید کتاب ہے۔ ھذا میدان فسیح، یہ واسع اور کشادہ میدان ہے۔ قرأت کتابا مفیدا، میں نے مفید کتاب کو پڑھا۔ رأیت میدانا فسیحا، میں نے واسع کشادہ میدان دیکھا۔ نظرت فی کتاب مفید، میں نے مفید کتاب پر نظر ڈالی یا اس کو دیکھا۔ جریت فی میدان فسیح، میں ایک وسیع اور کشادہ میدان میں دوڑا۔ جرا یجری، دوڑنا۔ ایک چیز کو آپ دیکھ لیں یہاں پر، اگر ہم یوں کہہ دیں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو یہ جملہ مفیدہ ہے۔ ھذا مبتدا اور کتاب خبر، ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ یہ بھی ہے اور یہ جملہ مفیدہ بھی ہے۔ لیکن ہم نے یہ جو چیز لے کر آئے نا آگے، الگ ایک اسم ہم الگ سے لے کر آئے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ یہ نعت ہے۔ کتاب کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب تو ہے، بات تو پوری ہو گئی، لیکن میں مزید چاہتا ہوں کہ میں اس کی صفت بیان کروں، مزید اس چیز کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ تو میں کہوں گا ھذا کتاب نافع مفید، ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، بات پوری ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ محنتی بھی ہے، تو میں کہوں گا ھذا طالب مجتہد، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہین بھی ہے، ھذا طالب مجتہد وذکی، ذکی، دو صفتیں ہو گئی۔ تیسری صفت بھی لگا سکتا ہوں، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساری ہم لگا سکتے ہیں۔ پھر صفات تو ایک موصوف کی کافی صفات ہوا کہ ایک آدمی میں بہت سی صفات ہیں، رجل ادیب، قارئ، عالم، جمیل، اس کے علاوہ خلقی، بہت ساری صفات آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھو ھذا میدان فسیح، جس طرح میدان پر ضمہ ہے اس طرح فسیح پر بھی ضمہ ہے، کیونکہ یہاں پر ھذا مبتدا مرفوع ہے تو ما بعد بھی مرفوع ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قرأت، قرأت فعل فاعل ہے، قرأت، قرأ فعل ہے، تو یہ جو اس میں ہے انا ضمیر، انا ضمیر یہ فاعل ہے، تو فعل فاعل ہو گیا۔ اب جملے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب جملے میں ہمیں مفعول کی ضرورت ہے، یعنی آبجیکٹو کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے یہ مفعول بھی منصوب ہوا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے فعل فاعل اور مفعول، مفعول منصوب ہوتا ہے، اسی لیے قرأت میں نے پڑھا، کتابا، کتابا یہاں تک کافی تھا، قرأت کتابا میں نے کتاب پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے کتاب کو پڑھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کتاب کیسی کتاب، کون سی کتاب؟ مفیدن، مفید کتاب، میں نے مفید کتاب کو پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے مفید کتاب پڑھی۔
تو رأیتو میں نے دیکھا، رأی رأى فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، رأیتو میں نے دیکھا۔ اب کیا دیکھا؟ وہ مفعول ہے جس پر کام ہوا ہے، جس پر کام کا وقوع ہوا، فعل کا وقوع ہوا، میدانن فصیحا۔ تو جس طرح میدانن پر نصب ہے، فتحہ ہے، اسی طرح اس کے صفت پر بھی فتح۔ انشاءاللہ بحث میں یہ مزید واضح طور پر آ جائے گا۔ نظرت فی کتاب، دیکھو فی آپ نے پڑھا تھا، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، اس کو مجرور بنا دیتا ہے۔ تو جب نظرت فی کتاب یہ کافی ہے، لیکن ہم نے صفت بیان کرنی ہے تو ہم نے کہا کتاب مفید۔ اب اس طرح نہیں پڑھنا فی کتاب مفید، نہیں، کیونکہ یہ صفت موصوف ہے اور صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے، صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے، فی الحرکات کذالک وفی التذکیر والتانیث۔ ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تفتحت الوردۃ الجمیلۃ، خطفت الوردۃ الجمیلۃ، نظرت الی الوردۃ الجمیلۃ۔ دیکھو یہ ضمے کی مثال ہے، کیوں؟ یہاں پر وردہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو جب موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع۔ خطفت فعل فاعل موجود ہے تو مفعول کو آنا چاہیے، تو یہ مفعول منصوب ہوتا ہے اور یہ موصوف بن گیا، اس کی صفت جمیلۃ۔ الی الوردۃ یہ مجرور، یہ جمیلۃ۔ البحث سے سمجھیے گا، کل کلمۃ من الکلمات الثلاث، تمام مثالوں کو آپ دیکھیے، تمام جو کلمات ہیں تینوں پر نظر ڈالیے، وہ کون کون سے ہیں؟ مفید، فصیح، الجمیلہ۔ مفید، فصیح، الجمیلہ۔ دیکھیں مفید ان تینوں میں موجود ہے، فصیح ان تینوں میں موجود ہے اور جمیلہ ان تینوں میں موجود ہے۔ سب پر نظر رکھیے گا۔ تو ان تینوں کلمات کو آپ نے دیکھ لیا، مفید، فصیح، الجمیلہ۔ تنعت یہ صفت بیان کر رہی ہے، الاسم الذی قبلہا ما قبل اسم کی صفت بنی ہوئی ہے۔ مفید کتاب کی صفت ہے، فصیح میدان کی صفت ہے، الجمیلہ یہ وردے کی صفت ہے، وردہ بمعنی کوئی پھول۔ ای تدل علی صفت فیہ یہ ما قبل کے لیے صفت ہے، نعت ہے، ولذالک تسمى نعتا ویسمى الاسم الذی قبلہا منعوتا موصوف جس کی صفت بیان کی جائے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ اگر آپ غور کریں گے، کل نعت ہر صفت پر، من هذه النعوت ان صفات میں سے، الثلاثہ، وجدته يتبع المنعوت آپ پائیں گے کہ یہ تابع ہے اپنے منعوت کے، اپنے موصوف کے تابع نظر آ رہا ہے، فی رفعہ یعنی جب موصوف مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اور جب موصوف یا منعوت منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب، قرأت کتابا مفیدا، وجرہ اور جب وہ مجرور ہوگا یعنی منعوت، فی کتاب مفید تو یہ بھی مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تابع ہے۔ فکلمۃ مفید فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولى جاءت مرفوعۃ ثم منصوبۃ ثم مجرورۃ، پہلی مثال میں مرفوع آیا، پھر منصوب آیا، پھر مجرور، تبعا یعنی تابعداری کرتے ہوئے یا اتباع کرتے ہوئے، الاسم المذکور قبلہا اپنے ما قبل کے ساتھ۔ وکذالک الکلمتان اسی طرح جو دو اور کلمات ہیں، فصیح اور جمیلہ، فی الامثلۃ الباقیہ، وہذا عام اور یہ عام بات ہے، فی کل کلمۃ تنعت ما قبلہا ہر وہ کلمہ جو نعت واقع ہو رہے کلمہ واقع ہوگا ما قبل کے لیے تو وہ اسی طرح ہی تابع ہوگا۔ القاعدہ قاعدوں کو پڑھتے ہیں۔ النعت نعت کیا چیز ہے؟ لفظ وہ لفظ ہے، یدل دلالت کرتا ہے، علی صفت فی اسم قبلہ جو دلالت کرتا ہے ما قبل اسم کے لیے صفت بنتا ہے، ما قبل اسم کے لیے صفت بنتا ہے، ویسمى الاسم الموصوف منعوتا اور جس کے لیے صفت بنتا ہے اس کو منعوت کہتے ہیں۔ النعت اچھا، یتبع المنعوت وہ منعوت یعنی موصوف کی تابعداری کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، فی رفعہ جب وہ مرفوع ہو، فی نصبہ جب وہ منصوب ہو، فی جرہ جب وہ مجرور ہو، تو یہ بھی اسی شکل میں متشکل ہو جاتا ہے۔ التمرین الاول پہلی تمرین، ضع نعتا مناسبا آپ یہاں پر رکھیے صفہ مناسبہ، نعت مناسب، فی کل مکان خال ہر خالی جگہ، وشکل آخرہ اور اخیر میں آپ اس کو مشکل بھی کریں یعنی اس پہ حرکت بھی دیں۔ مثال کے طور پر الولد، الولد پہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ولد تو نہیں کہا، الولد کہا، تو الولد کے لیے اسی طرح کا ایک اور لفظ یہاں پر چاہیے۔ دیکھو الولد یحبہ ابوہ اس کے والد اس سے محبت کرتے ہیں، یحبہ
یحب الولد ابوہ، لڑکے کو اس کا والد محبت کرتا ہے، تو وہ کون سا لڑکا ہے؟ یہاں پر صفت لے کر آئیے، الولد المہذب، المہذب یعنی جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو مہذب ہو، ٹھیک ہے۔ الولد الجمیل بھی آپ کہہ دیں، الولد المتخلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الولد الذکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری مثال ہے جریتو، میں دوڑا، فی میدان، میدان میں، تو وہ کیسا میدان تھا؟ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں فی میدان واسع، واسع جس طرح میدان ہے اس طرح واسع بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ لا تشرب الماء، مت پیو پانی، دیکھو الماء پر الف لام ہے تو آپ ایسا اسم لے کر جس پر الف لام ہو، لا تشرب الماء، الماء القدر، الماء القدر یعنی جو گندا پانی ہو، ٹھیک ہے۔ لا تشرب الماء الساخن، الساخن کہتے ہیں گرم کو، ٹھیک ہے۔ الماء الساخن، گرم پانی مت پئیں، نہ پئیں۔ التمرین الثانی، ضع، اب یہاں پر رکھیں گے منعوتا مناسبا، یہ صفت تو پہلے سے موجود ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، بدیع، مزدحمہ، یہ سب صفات ہیں یعنی نعوت ہیں، منعوت آپ نے رکھنا ہے ابھی۔ فی المکان الخالی وشکل آخرہ، اور اس کے اخیر میں آپ حرکت بھی ڈالیں۔ دیکھو یحب الناس، یحب فعل ہے، ناسو اس کا فاعل ہے، اب فاعل کے بعد مفعول آتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں یحب الناس الحاکمہ العادلہ، الحاکمہ العادلہ یعنی ایسا حاکم جو کہ عادل ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، للطاووس، مور، مور کے لیے ہے، للطاووس جناح جمیل، جناح پر، جمیل خوبصورت پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفت موصوف کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب آئیے آخری جو تمرین ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ فی الاعرابی نموذج، ربح التاجر الامین، اگر ہم کہیں ربح التاجر، تاجر نے بہت کما لیا یا اس کو بہت فائدہ ہوا، ربح بہت پہنچا تو کافی تھا، لیکن ہم نے مزید ایک صفت لگا دی یہاں پر۔ اب اس کی ترکیب ہے، کیسے کریں گے؟ ربح فعل ماضی مبنی علی الفتح، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ربح فعل ماضی، التاجر فاعل مرفوع۔ اب امین کیا بلا ہے؟ تو ہم نے پڑھا ہے نعت مرفوع، نعت ہے مرفوع اس لیے ہے کہ یہ بھی مرفوع ہے، التاجر بھی مرفوع ہے۔ ربح التاجر الامین۔ اچھا، یقرأ علی فعل فاعل کتابا مفیدا، یقرأ فعل مضارع مرفوع، علی فاعل مرفوع، کتابا مفعول به منصوب۔ اب کتاب کے لیے ہمیں صفت چاہیے، کتاب کیسی کتاب پڑھی ہے علی نے؟ مفیدا نافعا۔ طیب، نعت منصوب، لماذا منصوب؟ لأن کتابا منصوب۔ تو اس طرح سے آپ حضرات بھی یہ تمام جو جملے ہیں اس کی ترکیب کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، امید ہے کہ سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔